स्पीकर पंजाब असम्बली गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें ये बिल्कुल डिसाइड हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं डेली ऑफिस भी आता हूँ और इधर आता हूँ कि क्या आप लोगों में से किसी ने तकलीफ की कि मेरे साथ मीटिंग कर लें और मैं वो आपने कहा था कि हम आपको बताएंगे, बस तुसी कर लो, कल आ जाओ तुसी। नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ बागे साहब कल पहुंच जाओ, सल्तान साहब कल बात ओके हो गई। मेरी सुन तो लें, मंडे को इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपकी और हमारी मीटिंग होगी। कल मसरूफ़ दिन है, सैटरडे संडे छुट्टी आ जाएगी। मंडे को हम बैठ के आपका इस इशू सॉल्व करेंगे। खान साहब शुरू करें। खान साहब प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नर साहब ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने दो बातें की। एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में लिखी, जिसका जवाब मैंने ये दिया कि सर आप थोड़ा सा भूल गए हैं। जो आपने एलिगेशंस लगाई हैं दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यू। आपने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इनके आपस में इख्तलाफात हैं, और इस इख्तलाफात की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही डज़ नॉट कमांड दी मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, विच इज़ नॉट करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बट ही हैज़ टू डू नथिंग विद पंजाब। उनका पंजाब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो पंजाब के पार्लिमानी हेड हैं, ही हैज़ ऑर्डर कि आपने वोट किसको देने हैं। और कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब की उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी हो गई। आपने देखा कि 10 के 10 MPs उसमें मौजूद थे। ये बात ख़त्म हो गई। दूसरा गवर्नर साहब का कंसर्न था कि जो कास्त्रो साहब हैं हमारे फैसलाबाद से, कि उनको वजारत दी गई। तो भाई ये आपकी हेडेक तो नहीं है, ये PTI की हेडेक है। वो किसी को वजारत दें, वो किसी को ना दें, वो हमारी अपनी जमात की सरदर्दी है। तीसरा उन्होंने एलिगेशन लगाया कि हसनैन बहादुर द्रेशक साहब जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं। अगेन वो PTI। मतलब कोई इनमें से काम भी गवर्नर साहब के मुतालिक नहीं था, विच रिफ्लेक्ट्स माजरत के साथ उनकी मैलिफाइड इंटेंशन। अब आ जाएं क्लॉज जो हम पढ़ रहे हैं बार बार, 137 के 130(7) उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ़ गवर्नर फील्स के चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, ही शैल नॉट ही विल नहीं, ही शैल समन अ सेशन। अब आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं, आपके मीडिया हाउसेस की वसातत से मैं कहना चाहूँगा, पब्लिक समझदार है। शैल समन का मतलब होता है नया। अगर एक ऑन गोइंग सेशन है तो उस सेशन में हाउ कैन ही समन इट। और फिर ये कैटेगोरिकली हमारे रूल्स में भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी लिखा हुआ है कि जो गवर्नर साहब सेशन बुलाएंगे उसको प्रोरोग भी गवर्नर साहब करेंगे, जो ऑनरेबल स्पीकर बुलाएंगे उसको प्रोरोग भी स्पीकर करेंगे। ये स्पीकर का सेशन चल रहा है, तो इसके अंदर गवर्नर साहब वो भेज नहीं सकते थे। ये लेटर मैंने जवाब में गवर्नर साहब को लिख के दे दिया। अब उसके जवाब में गवर्नर साहब ने मुझे लिखा, उन्होंने 209 का हवाला दिया। हमारे रूल्स एंड प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूँ, 209 का। 209 इज़ पॉइंट ऑफ ऑर्डर के रिगार्डिंग है। हमने 209 की बात ही नहीं की, हमने 209A की बात की है, विच प्रोटेक्ट्स द स्पीकर कि वो चाहे ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस अपना ऑर्डर पास करें या अपने ऑफिस में बैठ के और रूलिंग नॉट ऑर्डर, रूलिंग पास करें, तो दैट इज़ इक्वली रेलेवेंट। और उसको एक लीगल कवरेज उसको मिली हुई है जो कि चैलेंज नहीं की जा सकती 209A में। और 235 का भी मैंने साथ हवाला दिया गवर्नर साहब को कि सर आई एम बीइंग प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और मैंने जो हलफ उठाया हुआ है मैं उसकी पासदारी कर रहा हूँ। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और इसमें हम चीफ मिनिस्टर को बचाना या ना बचाना, दैट इज़ नॉट माई हेडेक। वो खुद जाने, हुकूमत जाने, उनका काम जाने। आई एम कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आई हैव टू प्रोटेक्ट एंड आई हैव टू मेक एवरीबडी रिस्पेक्ट। इस बिल्डिंग की इज़्ज़त का हमने ख्याल करना है। पहले बड़ी बेतौकीरी हो चुकी पिछले
کچھ عرصوں میں پولیسیں اور یہ اور وہ، اور ہم نے وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کرنی. تو آج میں پھر لیٹر گورنر صاحب کو بھیج رہا ہوں کہ 209A اینڈ 235 کے تحت مجھے پورے اختیارات ہیں، اور میں نے قانون کی پاسداری کرنی ہے، میں نے آئین کی پاسداری کرنی ہے، اس بلڈنگ کی پاسداری کرنی ہے، اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنا ہے. اور آپ برائے مہربانی آپ کی وساطت سے میں گورنر صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس طرح کے انلیگل آرڈرز پاس نہ کریں جو آپ کی بھی شایان شان نہ ہوں، اور آپ بھی اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ اگر ایک آئینی ادارے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اسپیکر بھی ایک آئینی ادارے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو ہم ان کے اندر کلیش نہ کریں. کنٹینر آ گئے وہ سیز کر دیں گے، پاور سیز، یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ آئین قانون سے ہٹ کے کچھ بھی نہ سیز ہوگا، نہ بلاک ہوگا، نہ سیل ہوگا، نہ کنٹینر آئیں گے. قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے، اسپیکر اپنا کام کریں، گورنر اپنا کام کریں، پریزیڈنٹ اپنا کام کریں. اور آج میں گورنر صاحب کو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، ابھی ہمارا لیٹر گورنر کاپی ابھی آپ کو میں دے بھی رہا ہوں، کاپی آپ کو دے بھی. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدر پاکستان کو کوئی خط لکھا ہے، خبر چل رہی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا اب کل کے اجلاس میں آپ جو تحریک عدم اعتماد ہے اسی ٹیک اپ کریں گے؟ دیکھیں، کل کے تاریخ میں ایک تو میں بڑی کلیئر بات کر دوں کہ ابھی عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، ابھی اس کے اوپر نوٹس ہونا ہے، ابھی اس کو سرکولیٹ ہونا ہے. اگر بہت جلدی بھی ہوئی تو دس وڈ ٹیک اے فیو ڈیز مور، اور شاید یہ فرسٹ ویک آف جنوری میں ہو. خدا را یہ غلط فہمی نکال دیں. ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں. ہمارا تو یہ تھا کہ کل ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کرنی تھی، بٹ یہ بیچ میں جو ایک سمجھے کیا آ گیا، ہم تو عوام کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، بٹ جو رکاوٹیں آ گئی ہیں نو کانفیڈنس کی اور کانفیڈنس کی، اب ان کو دور کرنے کے بعد ہی ریزولوشن آف اسمبلی ہوگی. اور یہ نو کانفیڈنس جو ہے یہ تقریباً مے بی فرسٹ ویک آف صدر کا خط صاحب یہ بتائیے دو چیزیں. ایک تو جو بھائی نے پہلے سوال پوچھا کہ آپ کی جانب سے صدر مملکت کو خط بھجوایا گیا، ایک تو اس کا بتا دیجیے. دوسرا، کیا جس وقت سیشن چل رہا ہے اس وقت وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کوئی اختیار موجود ہے کسی بھی آئینی گورنر کے پاس یا کسی اور ادارے کے پاس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیشن چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو، اسپیشل سیشن وہ بلا سکتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے. ڈی نوٹیفائی وہ نہیں کر سکتے. یہ مذاق کی باتیں ہیں. اچھا جی، گورنر صاحب نے سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو کل پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جہاں تک ہمارے خط کا تعلق ہے، ہمارا خط تیار ہے. اگر وہ ڈی نوٹیفیکیشن کی طرف جاتے، اس خط والے اختیارات کو ہم استعمال کرتے. میں نے وقتی طور پہ وہ خط روک دیا ہے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے پہل ہو. میں نے صرف اس ادارے کی اور اس بلڈنگ کی اور اس ہاؤس کی عزت اور توقیر کا خیال کرنا ہے. اور ہم فی الحال پریزیڈنٹ والا خط ہم نے روک لیا ہے. جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا. یہ کلیئر کر دیں اب کل اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی. اب کہنے کہ جنوری کے فرسٹ ویک میں دیکھیں نہیں یہ دیکھیں نا علی، یوں نہ کریں. عدم اعتماد آ چکی ہے، لیکن اس کے پروسیس کرنے پہ اتنا ٹائم لگے گا کہ کل کیسے ٹوٹ سکتی ہیں. ابھی نوٹس نہیں ہوا، ابھی اس میں جو وقفہ دیا جاتا ہے، ایم پی ایس کو بلایا جاتا ہے. تو یہ سارا کیلکولیٹ ٹائم کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ویل ٹرائی کہ ہماری طرف سے انشاءاللہ 48 گھنٹوں سے 49th آور نہیں آئے گا. 48 آورز میں ہم ڈیزالو کریں گے. لیکن ہمیں یہ جو گنجل ڈلے ہوئے ان گنجلوں سے بھی تو نکلنا ہے. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بلا تھی وہ تو ٹل گئی، جمعے والی کل والی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی، سب کو فیس سیونگ دی جا رہی ہے. یہ فیس سیونگ دے کون رہا ہے؟ اگر عمران خان صاحب اتنے سنجیدہ تھے تو 17 کو اعلان کر دیتے. یہ ہفتے کا گیپ کیوں ڈالا گیا؟ اور دوسرا یہ بتائیں، اگر آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے میں سنجیدہ تھے تو گورنر کی مان لیتے، اجلاس کل ہونے دیتے، ووٹ آف اعتماد کا ووٹ نہ آتا، اسمبلیاں اپنے آپ یا سی ایم چاہتے. تو یہ کون چاہتا ہے کہ یہ پارلیمانی 5 سال پورے ہوں اور پنجاب کی بھی کچھ سوچیں عوام؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو بلا نہیں سمجھتا. ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیز ٹوٹیں،
اور اگر عوام کے پاس جانے کو بلا آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی رائے ہے، میری بالکل رائے نہیں. ہم تو خوش ہو رہے ہیں، ہم عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں. عوام کو مینڈیٹ دینے کا پورا حق ہے، عوام جس کو ووٹ دینا چاہیں دیں. دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ ہی کر دیتے. اب جب ایک نو کانفیڈنس آ گیا، میں اس نو کانفیڈنس کو اٹھا کے کیا میرے اختیارات میں، جس طرح ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 209A اور 235 یہ مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں قانونی طور پہ کہ میں جائز قانون میں رہتے ہوئے کام کروں، کیا میں اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دوں؟ اب انہوں نے جو ہمیں، گورنر صاحب چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس نہ جائیں، ہمارے چیئرمین اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں، تو ان کی طرف سے جو روڑے اٹک رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو جلدی دور کرتے ہیں اور ہم عوام پہ جانا چاہ رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے خلاف اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی طریقے عدم اعتماد ہے، آئیے یہ پروسیجر کب تک پورا ہو جائے گا؟ یہ پروسیجر اس میں بھی ایک رولز کے مطابق ہوگا. اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کل کچھ کہہ رہے تھے کہ پینل آف چیئرمین نہیں. جس دن اسپیکر پنجاب کے خلاف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہوگی صرف اس دن میں چیئر نہیں کروں گا. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹنگ میں چیئر کر سکتا ہوں انشاءاللہ. سی ایم کے خلاف نو کانفیڈنس کو اللہ کے فضل و کرم سے میں کر سکتا ہوں. اس غلط فہمی میں صرف ایک دن نہیں کر سکتا، قانونی طور پہ بھی، رولز میں بھی، کانسٹیٹیوشن میں بھی، اور اخلاقی طور پہ بھی مجھے نہیں کرنا چاہیے جب میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو. دیٹس آل. حل کیا ہے اس سارے معاملے کا؟ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ نہ آپ ہار ماننے کو تیار ہے، نہ حکومت ہار ماننے کو تیار ہے. فیصلہ الٹیمیٹلی پھر کون سی حکومت؟ نہیں، وہ پی ڈی ایم حکومتیں تو ساری ہیں نا، اوپر بھی یہ بات کریں. اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بات ختم ہو سکتی ہے. صبح گورنر صاحب اپنا ووٹ آف کانفیڈنس بھی واپس لے لیں، نو کانفیڈنس بھی واپس لے لیں، اور پھر اگر 48 گھنٹوں سے اوپر اگر ہم ٹائم لگائیں تو ہم بدنیتی پہ ہیں، تو ورنہ میں چپ ہوں. الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. گورنر صاحب کے جو اقدامات ہیں آپ نے فرمایا وہ غیر آئینی ہیں، تو کیا ان پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آپ کریں گے مطالبہ؟ ابھی اس کی نوبت نہیں آئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گورنر پنجاب کو جوابی خط بھیجنے کو تیار کر لیا ہے. انہوں نے کہا ہے گورنر صاحب کو جواب میں کہ 209A اور رولز اور پروسیجرز پنجاب اسمبلی کے 235 کے تحت ان کو تحفظ حاصل ہے.